بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اکثر زندگی میں آزمائشیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ خود پر ہر راستہ بند دکھائی دینے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اگر آج انہی وسوسوں کے سیاہ بادل تمہارے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگیں تو سنو، یہ عالم محدود ہے اور تمہارا اللہ لامحدود، اور تمہارا رب خود تم سے مخاطب ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات بھی آتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، یہاں تک کہ ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور تمہارے رب کا معاملہ ہرگز تمہارے ساتھ ایسا نہیں جو بات بات پر تمہاری گرفت کرتا ہو اور ایک ذرا سی بات پر پانی ہی پھیر دے۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، جو بندہ بھی اس کا وفادار ہو وہ اس کی خطاؤں پر چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور جو کچھ بھی خدمت اس سے بن کر آتی ہے وہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ اور اگر تمہارا دل یہ گمان کرتا ہے تمہاری یہ آزمائش اللہ کب ختم کرے گا، تو یاد رکھنا، ہر غم خوشی اور اطمینان میں ضرور بدلتا ہے۔ مصائب ختم ہو کر زندگی کو باغ و بہار میں بدل دیتے ہیں۔ اگر تم دل کی گہرائیوں میں اپنے رب کو اتار لو اور دنیا کے خوف کو دل سے نکال دو، جس نے تمہیں دھوکے دیے، دکھ دیے اور تم سے تمہارا سکھ چین چھین لیا، تم ان کی فکر نہ کرو۔ اور جانتے ہو، جب تم اندھیرے راستے سے ڈرے بغیر اس راستے پر روشن امید سے چلتے ہو، نہ بھٹکتے ہو اور نہ ہی غلط گمان کرتے ہو، تو تمہاری زندگی کو خوب آراستہ اور مزین کر کے لطف و کرم کا ایسا معاملہ چلاتا ہے کہ سارے اسباب اس کے تابع ہو کر تمہارا راستہ روشن کر دیتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیات کا مفہوم ہے جو ہر طرح کی مشکلات اور مصائب کے مقابلے میں ایمان اور صبر پر قائم رہتا ہے، تو ان سے کہو کہ اللہ کے ہاں ایسے نیک بندوں کا اجر کبھی ضائع نہ ہوگا۔ تمہارا رب اپنے مومن بندوں کی اس دنیا میں بھی رحمت فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کے عمل کا بہترین اجر دیا جائے گا۔ جانتے ہو، اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ ہاں، اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں نا، اور ان کے انعام بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ تمہاری آزمائش ختم ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے، جب تمہارے غم تمہیں غفلت میں ڈالنے کی بجائے تمہیں بیدار کرنے لگے، کیونکہ بیدار کرنے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ واصف علی واصف نے کیا خوب فرمایا ہے، غم ذاتی بھی ہوں تو اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور کو آدمی بنا جاتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارے غم اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ وہ رب تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے۔ جب تم اللہ سے کہتے ہو نا کہ اللہ میں ٹوٹ رہا ہوں، کمزور ہو رہا ہوں، تو یقین رکھو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنی رحمت کی پرسکون ہوائیں چلاتا ہے
جو تمہارے جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ مطمئن رہنا، وہ اعلیٰ شہنشاہ تمہارے دکھوں کے سمندر کو پرسکون دریا کی روانی میں بدلنے والا ہے۔ ان قریب وہ اپنی رحمت کا ہر دروازہ کھول کر تمہاری زندگی کو خوشیوں اور مسکراہٹ سے بھرنے والا ہے۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا،